السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. میرا نام عثمان احمد قادری ہے. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی سیریز کا ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے. لیکچر نمبر 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم چیپٹر نمبر 12 کو کور کریں گے. چیپٹر نمبر 12 جو ہے وہ انٹر پرسنل اور گروپ پروسیس اپروچز کا نام ہے. انٹر پرسنل اور گروپ پروسیس ہوتے کیا ہیں؟ انٹر پرسنل جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، فار ایگزامپل انٹر پرسنل جو ریلیشن شپ ہوتی ہے ٹی گروپ کے تھرو اور پروسیس کنسلٹیشن کے تھرو جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی ہے، تھرڈ پارٹی کے تھرو کی جاتی ہے. اس پروسیس میں پروسیس انٹرونشن جو ہوتا ہے وہ جو او ڈی کے جو سکلز ہوتے ہیں وہ او ڈی پریکٹیشنر جو ہوتے ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مینیجر ہو چاہے وہ او ڈی پروفیشنل ہو. وہ ہیلپ کرتا ہے کہ گروپ کو جو گروپ ورک کر رہا ہے آرگنائزیشنز میں او ڈی ڈیولپمنٹ لے کے آ رہا ہے، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ لے کے آ رہا ہے، تو اس کو زیادہ افیکٹو بنایا جا سکے. The learning objective for the chapter 12 is to understand the human processes in interventions of T group process consultation اور ٹیم بلڈنگ. اس میں ہم سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہیومن پروسیس اور انٹرونشنز کیا ہوتا ہے. ہیومن انٹرونشن جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ او ڈی اسکلز یا او ڈی پریکٹیشنر جو ہوتے ہیں وہ اسکلز یوز کر کے مینیجرز کو اور او ڈی پروفیشنلز کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ان کا جو گروپ ہے وہ مور افیکٹو ہو سکے. اور اسی طرح جو ٹی گروپ ہوتا ہے فارم آف دا گروپ ٹریننگ، جس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر کے ایک دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. فری کنسلٹیشنز کے اندر جو ضرورت ہوتی ہے اس کا ایم جو ہوتا ہے کہ انٹر پرسنل اور گروپ پروسیجرز جو یوز کر رہے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹر یا اسکلز، اس کو زیادہ آبجیکٹیولی بنایا جائے. ٹیم بلڈنگ میں لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر کام کریں اور ان کا مین فوکس جو ہونا چاہیے کہ آرگنائزیشن جس ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہے اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکے. ٹو ریویو اینڈ انڈرسٹینڈ دا افیکٹونیس آف دی انٹرونشنز ان پروڈیوسنگ دیز چینجز. اور فردر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو انٹرونشنز لے کے آ رہے ہیں اس کی کتنی چینجز ہوں گے، کتنا پروڈکٹیو ہوگا آرگنائزیشنز کے لیے. آبجیکٹیو آف دا ٹی گروپ. جو ٹی گروپ، سب سے پہلے آپ کو ٹی گروپ کے بارے میں سمجھنا ہوگا. ٹی گروپ ہوتا کیا ہے؟ ٹی گروپ فارم آف دا گروپ ٹریننگ ہوتی ہے جہاں پر جو ممبرز ہوتے ہیں، پارٹیسپینٹ جو ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نو جو ہے کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں. ٹیم اسی وقت پاسبل ہوتی ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. تو جانیں گے تو ہی آپس میں بہتر طریقے سے اجائل ہو کر کام کر سکتے ہیں. آبجیکٹیو جو مقصد جو ہوتا ہے ٹی گروپ کا، ٹو انکریز دا انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ ون اون بیہیویئر. سب سے پہلے جو پرپز ہوتا ہے کہ وہ جو انوالو ہوتا ہے او ڈی پریکٹس آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے اندر، وہ اپنے بیہیویئر کو جانے، پھر دوسروں کے بیہیویئر کو جانے جو اس کے ایز ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاس. بیٹر انڈرسٹینڈنگ دا گروپ آف دا پروسیس. بہتر ہے کہ وہ پروسیس کو جانا جائے جس پروسیس کے تھرو آرگنائزیشن میں ڈیولپ لے کے آ رہے ہیں. انٹر پرسنل ڈائگنوسٹک سکلز. لوگ اپنے آپ کو جان سکیں، اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر سکیں کہ ان میں وہ کون سے سکلز ہیں جو آرگنائزیشنز کے لیے بہتری کا باعث بن سکتے ہیں. انکریز دا ایبلٹی ٹرانسفارم دا لرننگ انٹو دا ایکشنز. اور ٹی گروپ یہ ان میں ٹریننگ یہ ایبلٹی پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ لرننگ کو ایکشن کی طرف لے کے آ سکیں. امپروو دا ایبلٹی ٹو اینالائز ون اونز بیہیویئر. اور بہتری لائی جا سکے اب ان کے خود کے بیہیویئر میں. پروسیس کنسلٹیشن جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ کا جو فردر انٹرونشنز کی جو ٹائپ ہے وہ پروسیس کنسلٹیشنز ہیں. اے سیٹ آف ایکٹیویٹیز آن دا پارٹ آف کنسلٹ that help the client to perceive, understand, act upon the processes, events which occur in the client environment. اس کا جو ان سیٹ آف دا ایکٹیویٹیز کا جو پرپز ہوتا ہے وہ کنسلٹنٹ کو ہیلپ کرنا کہ وہ کلائنٹس کو سمجھ سکیں، جان سکیں
اور ایکٹ کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز، کہ بہتر طریقے سے کلائنٹس کو سروسز دے سکیں. بینگ آڈی پریکٹیشنر، یعنی کہ آڈی پریکٹیشنر سے آڈی پروفیشنل جو آرگنائزیشن کے اندر چینج لے کے آ رہے ہیں، وہ بہتر سروسز دینے کے لیے کلائنٹس کو، جو آرگنائزیشن چینج لے کے آنا چاہ رہی ہے ان کو سروس دینے کے لیے پروفیشنل کنسلٹیشن جو ہے وہ بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے. گروپ پروسیس جو ہوتے ہیں، گروپ پروسیس جو کمیونیکیشن امانگ دا گروپ ممبر پاسبلٹیز بناتے ہیں کہ گروپ ممبر آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں. فنکشن لیول آف دا گروپ ممبرز، ان کے جو آپریشن رولز اور ریگولیشن ہیں ان کو جان سکیں. پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ سکلز ان میں انہینس کی جائیں. گروپ نارمز اور گروتھ کے بارے میں ڈسکشن کی جائے. لیڈرشپ اینڈ اتھارٹیز کے بارے کو فردر ہم انہینس کیا جا سکے. جوری ونڈو جو ہے ایک طریقہ کار ہے انٹرپرسنل سکلز کا، جس کے اندر جو انڈیویجول جو پرسیپشنز ہوتی ہیں کسی دوسرے کے بارے میں، اس کو انہینس کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ورٹیکل ایکسس میں دیکھ رہے ہوں گے، ورٹیکل ایکسس میں تو نو ٹو سیلف، ان نو ٹو سیلف، اور اسی طرح ہاریزونٹل ایکسس میں دیکھ رہے ہوں گے تو ان نو ٹو ادر اور نو ٹو ادر. تو جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایکسپلین کیا کہ جو ونڈو ہوتی ہے وہ انڈیویجول پرسیپشنز کو انہینس کرتی ہے، یعنی کہ ان نون ٹو ادر اور سیلف، نون ٹو دا سیلف اینڈ ان نون ٹو دا ادر میں ہڈن اسپاٹ میں آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اگر نون ٹو دا ادر اور ان نون ٹو دا سیلف ہوگا تو وہ اوپن ونڈو میں آ جاتا ہے، اور ان نون ٹو دا سیلف اور بلائنڈ اسپاٹ کی طرف جاتا ہے، اور ان نون ٹو ادر اور جو ہے وہ ان نون ونڈو کی طرف جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بیہیویئر کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے. تو یہ ایک جو فگر دی گئی ہے تو یہ ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جو انڈیویجول پرسیپشن ہے کیسے بہتر کی جا سکے، اگر کم ہے تو ان کو کس طرح انہینس کیا جا سکے. ٹو امپروونگ دا کمیونیکیشن یوزنگ آ جوری ونڈو، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کمیونیکیشن کو انہینس کر سکیں. سب سے پہلے اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں اور دوسرے اس ان نون ٹو دا ادر، اور دوسرے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس کا طریقہ کار ہے کہ ریڈیوس دا ہڈن ایریا تھرو آ ڈسکلوزر ٹو دا ادر. آپ ہڈن ایریا کے تھرو، اگر فار ایگزامپل نون ٹو دا سیلف اور نون ٹو دا ادر ہے تو یہ اوپن ونڈو ہے. اگر جہاں پر کوئی کسی کو نہیں جانتا، اپنے آپ کو نہیں جانتا اور دوسروں کو بھی جانتا ہے، دوسروں کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بلائنڈ اسپاٹ کی طرف فیڈ بیک لینا پڑے گا کہ وہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کو جان سکیں. سائیکلیکل ماڈل آف دا کنفلکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ سائیکلیکل جو ماڈل ہوتا ہے یہ کنفلکٹ میں کو ریزولو کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جان سکیں وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں ٹریگر کر رہے ہیں اس سچویشنز کے اندر جو بیہیویئر میں چینجنگ کا باعث لے کے آ رہے ہیں، وہ کون کون سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بیہیویئر آ رہا اور اس کے کیا ریزلٹس ہیں. پہلے ایپیسوڈز میں آڈی پریکٹیشنرز ہیں، آڈی مینیجر جو ہیں وہ اس بارے میں دیکھتے ہیں. سیکنڈ ایپیسوڈ میں وہ جو ایشو جس کے تھرو وہ کنسیکوینس کو کم کیا جا سکتا ہے وہ کون سے بیہیویئر ہیں اور ان کا رزلٹ جو ہے ان کا کیا ہوگا، جو آرگنائزیشنز کے اوپر نیگیٹو افیکٹس اور امپلائز کے جو بیہیویئر جو نیگیٹیولی افیکٹ ہو رہا ہے، تو وہ کون سے ایشوز ہیں اور بیہیویئر ہیں جو انکارپوریٹ کیے جائیں کہ آرگنائزیشن میں بہتر تبدیلی لے کے آئی جا سکے. اسٹریٹجی فار کنفلکٹ ریزولوشن میں ہم دیکھیں گے کہ پریونٹ دا کنفلکٹ تھرو آ مینڈیٹ اور سپریشن آف دا پارٹیز. اور کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ مینڈیٹ کے تھرو اور سپریشن کی جائے پارٹی کے درمیان جن کے درمیان کنفلکٹ ہے، تو آپ بہتر طریقے سے اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. سیٹ لیمٹس آن دا ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف دا کنفلکٹ، اور اس کے اوپر لیمٹس رکھیں گے ٹائمنگ کے اوپر کہ کنفلکٹ کو کتنا ہم بہتر طریقے سے کتنی ٹائمنگ کے اندر کنفلکٹ کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں. ہیلپ دا پارٹیز ٹو کوپ ڈفرینٹلی ود دا کنفلکٹ، اور ڈفرینٹ گروپس کو پارٹیز کو مدد کرنا، کلائنٹس کو مدد کرنا کہ کنفلکٹ کو فار ایگزامپل ایک اور ادارے میں کنفلکٹ جو ہے وہ ارائز ہو رہا ہے، وہ اس کے کازز کچھ ڈفرینٹ ہے.
لیکن دوسرے ادارے میں کازز ڈفرینٹ ہیں. تو آڈٹ پریکٹیشنر جو ہوتے ہیں وہ کلائنٹس کو بہتر سروسز دیتے ہیں کہ وہ کس طرح جو آپ کنفلکٹ بٹوین دا امپلائیز اب اس کو ریزالو کر سکیں. اٹیمپٹ ٹو ایلیمینیٹ ٹو ریزالو دا بیسک ایشو ان دا کنفلکٹ, اور ایسے طریقہ کار بنائے جائیں کہ کنفلکٹس کو کم سے کم کیا جا سکے. ٹیم بلڈنگ جو ایکٹیویٹیز ہے, جو ہمارا فورتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہے, انٹرونشنز ہیں, اس میں ہم ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو ون اینڈ مور انڈیویجول, ایک اور دو بندوں کے درمیان ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپس میں لوگوں کو کتنا جاہل ہیں, کتنا ایک دوسرے میں ڈفرینس ہے. ایکٹیویٹیز اورینٹ ٹو دا گروپ آپریشنز اینڈ دا بیہیویئرز, اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپریشن اور بیہیویئر میں وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں گروپ کے اندر جس کو منظم کیا جا سکے. ایکٹیویٹیز افیکٹنگ دا گروپ ریلیشن شپ ود دا ریسٹ آف دا آرگنائزیشن, اور ایسی ایکٹیویٹیز جو گروپ ریلیشن شپ میں ہمیشہ آرگنائزیشن کے لیے افیکٹو کا باعث بن سکتی ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹائپس آف دا ٹیم میں گروپ رپورٹنگ دا سیم مینیجر ہو سکتے ہیں, گروپ انوالونگ دا پیپل ود دا کامن گولز, ٹیمپریری گروپ فارم ٹو دا کمپلیشن اسپیسیفک اور ون ٹائم ٹاسک, group consisting of the people whose work roles are interdependent, groups with no formal links but whose collective purpose requires to coordination. تو اب وہ کامن گولز کو اچیو کرنے کا بھی گروپ ہو سکتا ہے, سیم مینیجر گروپ بھی ہو سکتا ہے, اور ایون ٹیمپریری گروپ بھی کہ کوئی اسپیسیفک ٹاسک کو ریزالو کرنے کے لیے بھی گروپ بنائے جا سکتے ہیں. ٹائپس آف میں ٹیم بلڈنگ میں فردر ہم دیکھتے ہیں فیملی گروپ ڈائگنوسٹک میٹنگ میں سیٹ آف ایکٹیویٹیز ڈائگنوز ٹو انڈرسٹینڈ دا کرنٹ اسٹرکچر پروسیس اینڈ افیکٹونیس آف دا ٹیم. کو ایک طریقہ کار ہے جس کے تھرو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ پروسیس اور کرنٹ اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے فیملی گروپ ٹیم بلڈنگ کو میٹنگ میں سیٹ آف ایکٹیویٹیز ڈیزائن ٹو ایڈریس اینڈ امپروو دا اسپیسیفک اسپیکٹ آف دا ٹیم فنکشننگ. تو ایسی ایکٹیویٹیز ایڈریس کی جاتی ہیں جس کے تھرو بہتر طریقے سے ٹیم جو ہے وہ پرفارم کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے کمنگ لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 13 کو کور کریں گے. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی کنسیپٹ ہمارے اس لیکچر میں دیے آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو 2 گھنٹے کا میرا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے اندر آپ کی تمام کیوریز کو ریزالو کرنے کی پوری کوشش کروں گا.